من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان علی ذاکر کی جانب سے السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری رمضان خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کے رنگ گریس کے سنگ. میرے ساتھ میری کو ہوسٹ موجود ہیں ربیع عادل خان کا تمام ناظرین اور حاضرین کو السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ یوتھ کے اوپر، ان کی تعلیم اور تربیت کے اوپر ہم نے سٹارٹ کیا تھا. جیسا کہ ہم نے اپنے پہلے روزے کی ٹرانسمیشن میں یہ بتایا تھا کہ ہم اسی چیز کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ بچوں کی تربیت اور تعلیم میں کہاں کمی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آج کی جو نسل ہے ہماری وہ باغی ہوتی جا رہی ہے. اسی حوالے سے آج کے ہمارے مہمان جو ہیں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جن میں سب سے پہلے جو ہماری مہمان ہیں ان کا نام ہے محترمہ فرحت زہرا، جنہوں نے سائیکالوجی میں ماسٹرز کیا، چائلڈ ایجوکیشن میں ڈپلوما کیا اور بطور پرنسپل پیس گارڈن سیکنڈری اسکول میں یہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، اور اس کے علاوہ انجمن اساتذہ پاکستان کی صدر بھی ہیں. خوش آمدید میڈم آپ کو. اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور گیسٹ موجود ہیں، بہت سینئر ایجوکیٹ ہیں، جناب عقیل علی ایجوکیٹ صاحب. سر موسٹ ویلکم. آپ بھی جو ہے ایک سینئر ایجوکیٹ کی حیثیت سے ہائی کورٹ میں سرو کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ بھی جو ہے وہ انجمن اساتذہ پاکستان کے جو ہے وہ لیگل ایڈوائزر بھی ہیں. سر آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ معزز خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت اس اسٹوڈیو میں موجود ہے، ہمارے ساتھ اس لائیو پروگرام میں موجود ہے. میرے چہرے کی مسکراہٹ اور ایکسائٹمنٹ انہیں اناؤنس کرنے میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی. میں آج یہاں بیٹھا ہوں، آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، یا میں کسی اور ایونٹ میں آڈینس کے سامنے لائیو بات کر رہا ہوں، اس میں کانفیڈنس دینا مجھے سکھانا
اور ان کی تربیت اور ان کا سکھایا ہوا ہی کام میں آج آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں. لوگ تو انہیں ایک الگ نام سے جانتے ہیں لیکن میں نام نہیں لوں گا. آپ لوگ انہیں جانتے ہیں جناب ذاکر مستانہ صاحب کے نام سے. پاپا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت خوش آمدید. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور ماشاءاللہ آج تیسرا روزہ ہے آپ لوگ پروگرام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت سنبھل کے کر رہے ہیں. اور کیونکہ ایک لائیو شو جو ہوتا ہے, میں نے ساری زندگی لائیو شو ہی کیا ہے اور بڑے بڑے پروگراموں میں گیا ہوں اور جاتا رہتا ہوں. ایک لائیو شو کرنا جو ہوتا ہے ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور اس مشکل کام کو بڑے آپ لوگ طریقے سے کر رہے ہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ قاری حافظ عطا اللہ شاہ صاحب موجود ہیں جن کی آپ نے خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک سنا. یہ ایک اسلامک اسکالر ہیں جو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم تعلیم کے اوپر بات کریں گے تو سر سے بھی ہم بہت سے سوالات کریں گے. سر آپ کو بھی بہت خوش آمدید پروگرام میں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام میں میرا سب سے پہلا سوال محترمہ فرحت زہرا صاحبہ سے یہ ہے کہ بچوں کی ذہنی نشو و نما کے حوالے سے آج کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے, جو بچے اتنا انزائٹی اتنا ڈپریشن میں جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا چیلنجز آپ کو لگتا ہے کہ بچے فیس کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں سوشل میڈیا نے جو بچوں کا ایکسس, اس کا استعمال بچوں کو ڈسٹریکٹ کر دیا مائنڈ اس کا. اور بچہ جو کہ ایک گھر میں تعلیم کے ایک حصار میں ہوتا تھا, اس سوشل میڈیا نے اس حصار کو توڑ دیا ہے. بچہ ملٹیپل چیزوں کے ساتھ جب وہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی نہیں پتہ, نہ اس کے پیرنٹس کو پتہ ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے, جس کی وجہ سے اس کی ذہنی دباؤ ہے, اس کے دماغ کی جو اپنی کیپیبلٹی ہے, جو اس کی اپنی انٹیلیجنس ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے رجحان جو اس کا تعلیم کی طرف ہونا چاہیے وہ ڈسٹریکٹ ہے, نہ وہ تعلیم کر رہا ہے اور نہ ہی کسی اسکل کر رہا ہے. تو میں یہی کہوں گی پیرنٹس سے کہ اسکل بھی ضروری ہے, سوشل میڈیا بھی امپورٹنٹ ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ٹائم ٹیبل کو مینٹین کریں اور بچے کو اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اسکول اور اسکل دونوں کو ساتھ لے کے چلیں, تو شاید بچہ آپ کو کہیں نظر آئے گا مقام آپ کا. اچھا, کتابیں اور چیٹ جی پی ٹی آج کل تو ہمارا سب سے مین ہے نا, ایک چیٹ جی پی ٹی بچے بہت ایزیلی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی یا اس طرح کی گوگل کی یا جو بھی ہمارا اے آئی جو آج کل چیٹ باٹ وغیرہ ہے, وہ بچوں کی جو اپنی صلاحیت ہے کیا اسے کم کر رہا ہے, یا یہ ایک بینیفیشل چیز تو ہے بٹ اگر آپ ایکسس یوز کرتے ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی تعلیم کی جو ایک خود کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم کر دیتی ہے؟ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل یہی ہے کہ جو آپ سوچ کے جواب دیتے ہیں وہ اے آئی فوراً جواب دیتا ہے, ہم سوچ ہی نہیں پاتے. اور بچوں کا آج کل جو ڈائلیما یہی ہے کہ آٹسٹک بچے مارکیٹ میں, آپ کو مارکیٹ کیا کہوں گی کہ مطلب ہر طرف آپ کو ہر 5 بچوں میں سے ایک بچے کا ریشو آپ کو نظر آتا ہے کہ آٹسٹک ہو گئے ہیں بچے. اور اس کا ریشو یہ ہو گیا کہ اس لیے کہ نہ وہ سوشل انٹریکشن ہے پیرنٹس سے, نہ ہی وہ اپنے ٹیچر سے انٹریکٹ کر پاتے ہیں, اس لیے کہ جب وہ ہوم ورک جب ملتا ہے تو ان کو اے آئی کے ذریعے سے ہوم ورک ہو جاتا ہے. اپنے پیرنٹس سے, اپنے ٹیوشن ٹیچر سے وہ سپورٹ نہیں ملتی, وہ سوچنے کا مواقع نہیں ہوتے جس سے وہ بہترین ہوم ورک کرتے تھے. آج کل یہی ہے کہ جتنا کم اے آئی یوز کریں گے, میں نہیں کہہ رہی کہ اے آئی کی جو ہے کہیں وہ ہے کمی ہے, مگر اے آئی کی اپنی ایک جگہ ڈیمانڈ ہے, مگر اپنے اسکلز, اس لیے کہ اے آئی بنانے والے بھی ہم ہی ہیں, یہ ایپس بھی ہم نے بنائے ہیں. تو آپ کی عقل جو کہ پروردگار نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, تو آپ اس کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی نیچر سے الگ نہ ہو, اس لیے کہ انسان جو بنایا گیا ہے, فطرت انسانی یہی ہے کہ وہ انسان فطرت سے جب ہٹ جاتا ہے تو معاملات بگڑتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعلیمی میدان میں اتنی زیادہ بچوں کے اندر انزائٹی اور چیلنجز آ چکے ہیں کہ وہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ تو ہم فرسٹ آ جائیں, یا تو ہم بہت زیادہ ہر چیز کو بہترین طریقے سے انجام دیں, مگر ہر کوئی فرسٹ نہیں آ سکتا. فرسٹ آنے کی ریس ایک عرصے سے چل رہی ہے, اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ خاص طور پہ پیرنٹس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنا پریشر کیوں کرتے ہیں کہ جی جو فرسٹ آئے گا صرف وہی جو ہے وہ کامیاب ہے. تو پیرنٹس پہ سوسائٹی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ فرسٹ نہیں آیا یا آپ کے بچے کے نمبرز اچھے نہیں آئے, تو انہیں بھی بہت گلٹ فیل ہونے لگتا ہے کہ نہیں نمبرز اچھے آنے چاہیے. بس میں یہاں یہی کہوں گی کہ نمبرز جیسے کہہ رہے ہیں کہ نمبر کی ریس ہے, واقعی نمبر کی ریس نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ دیکھیں اگر دوسرے ممالک میں, اور فن لینڈ کی جیسے مثال آپ کو دی جاتی ہے جاپان میں, تو وہاں پر کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے, وہ اسکل بیسڈ ساری ان کی ایجوکیشن ہوتی ہے اور کوئی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا وہاں نہیں ہے. یہاں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, مگر ہر پیرنٹ یہ چاہتا ہے کہ اگر 20 بچے کلاس میں ہر بچہ تو فرسٹ نہیں آ سکتا, اسی لیے اللہ نے ہر سٹیجز, ہر بچے کے دماغ میں ایک آئی کیو لیول ہے بچے کا نا, اور ہر کوئی تو اس آئی کیو لیول پہ سیم پہ نہیں اتر سکتا, تو ہر بچہ اپنے حساب سے بہترین ہے. اگر یہ پیرنٹ سمجھ لیں اور فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کی اس ریس کو
ختم کر دیں. اگر میرا ہی بچہ فرسٹ نہیں آیا, بھائی بچہ تو ایک ہی فرسٹ آئے گا, دوسرا سیکنڈ ہی ہوگا, ہر بچہ فرسٹ نہیں آ سکتا. اگر یہ پیرنٹس اپنے اندر اس چیز کو اتار لیں کہ ہمارا ہی بچہ فرسٹ نہیں ہے, مگر اس کے اندر آنے والے جو نمبر ہیں, اس کی جو اسکلز ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے وہ اس چیز کو اپنے بچے کی کاؤنسلنگ کریں, اس کو سمجھائیں. اس لیے کہ ہر میرے بچے کی تو کاؤنسلنگ ہو جائے گی, وہ پیرنٹس کریں, پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, جو کہ ہم ٹریننگ دیتے رہتے ہیں. بالکل. اور چلتے ہیں اپنے ایک اور گیسٹ کی طرف. سر آپ سے سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ قانون ہر ادارے میں, ہر محکمے میں ضروری ہے. تعلیمی شعبے میں جو اساتذہ کرام ہیں, انہیں اپنا قانونی حق, کون سے ایسے ان کے حقوق ہیں جو انہیں جاننے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی قانون کے بارے میں ایک بات شاید سب نہیں جانتے. قانون کی کتاب میں پہلا چیپٹر یہ لکھا گیا ہے کہ قانون کی نظر میں ہر شخص قانون جانتا ہے, حالانکہ کوئی نہیں جانتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اگر آپ کورٹ میں کسی میٹر میں جاتے ہیں تو یہ ریزن آپ کا قابل قبول نہیں مانا جائے گا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. کورٹ کہے گا پتہ نہیں تھا, پتہ ہونا چاہیے تھا. تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون نے کہہ دیا ہے کہ قانون کی نظر میں ہر شخص قانون جانتا ہے, تو پھر اس کا جاننا واقعی ضروری ہو گیا ہے. تو ابھی اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اسکول کی سطح پر بہت بڑے پیمانے پہ نہ صحیح, بیسک قانون تھوڑا تھوڑا, کم سے کم سوشل اسٹڈیز کی بک میں ایک چیپٹر یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہمیں ٹریفک کے قوانین کا ایک چیپٹر ہو, بچوں کو تفصیل سے پڑھائیں. آگے چل کر اس سے زیادہ, تاکہ بچوں میں جب یہ چیز پیدا ہوگی کہ قانون کیا ہے اور بنیادی چیزیں ان کو معلوم ہوں گی, جب انہیں معلوم ہی نہیں ہوگا تو وہ قانون کا احترام کریں گے کیسے؟ وہ آگے چل کر جب استاد کی لیول پہ پہنچیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ اساتذہ کے قانونی حقوق ہیں کیا. اب میں آپ کو جیسے کہ بڑی سمپل سی, اگر ایک اچھے قابل شخص کو بھی کہہ دیا جائے کہ میرے ساتھ یہ مس ہیپ ہو گیا ہے, آپ نا ایک اپلیکیشن تھانے میں موو کر دیں, تو وہ پڑھا لکھا کتنا ہی ہو, وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر میں لکھوں تو لکھوں کیسے. تھانے کی اپلیکیشن اس کی سمجھ میں نہیں آتی. تو اگر اسکول کی سطح پر ہی بیسک چیزوں کو ہم ڈال دیں, کہ میں نے کہا نا جس طرح سے ٹریفک کے اصولوں کو سمجھا دیا جائے, اور آگے چل کر 6, 7, 8 میں بتا دیا جائے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جائے تو تھانے میں لکھی جانے والی اپلیکیشن کو اسٹارٹ اس طرح سے لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ تعلیمی اداروں میں قانونی آگاہی ضروری ہے, یہ ہر کلاس ہونی چاہیے, ہر طرح کی ضرورت ہے تعلیمی اداروں میں. ہر کلاس میں سمجھتا ہوں ان کے لیول کے مطابق کم سے کم سوشل اسٹڈی میں ایک چیپٹر قانون کا لازمی ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوا تو بچے آگے چل کر اپنے قانون کو بھی سمجھیں گے اور اساتذہ کو بھی پتہ ہوگا کہ آخر ہماری قانونی پوزیشن ہے کیا. اچھا سر, ایک سوال بالکل ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے, لیکن ابھی ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی, اور بہت سارے سوالات ہمارے ساتھ یہاں گیسٹ موجود ہیں, ان سے کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آ جاؤ. ویلکم بیک. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور میرا سوال ہے تیسرا ہمارے تیسرے مہمان سے. سر یہ بتائیں کہ آپ ایک آرٹسٹ ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ اتنے بڑے کامیڈین ہیں, سب دیکھتے ہیں, ہم سب کے فیوریٹ ہیں, تو آپ رمضان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ لائک آپ کی رمضان میں کس طرح کی روٹین ہے, کیا مصروفیت ہے, آپ کیا محسوس کرتے ہیں رمضان کے بارے میں؟ پہلے تو میں آج رمضان کو کس طریقے سے دیکھتا ہوں, جیسے تمام آپ لوگ جو ہیں, کیونکہ میں بھی انسان ہوں, بالکل بے شک, اور اسی دنیا میں رہتا ہوں. اور پہلے تو میں آپ کے پروگرام کو دیکھ رہا ہوں اور بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. اور کیونکہ آج وہ ٹائم آیا کہ آج میرا بیٹا بیٹھ کے مجھ سے سوال کر رہا, میرا انٹروڈکشن کروا رہا ہے, میرے بارے میں بتا رہا, تو مجھے بڑی اچھی خوشی ہے. اور اب ہم رمضان کی بات کرتے ہیں, کہ رمضان جو ہے نا, رمضان ہے پریز کا نام. اب ٹھیک ہے, اپنے مزاج میں آپ کے پریز ہونا چاہیے, آپ کی نگاہ میں ہونا چاہیے, آپ کی لائف میں. جیسے ہی رمضان کا چاند دکھتا ہے تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں, ہم میں ایک چینجنگ آ جاتی ہے, خوف آ جاتا ہے, ادب آ جاتا ہے, احترام آ جاتا ہے, سونے بیٹھنے کا جو ہماری ٹائمنگ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ جب ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے, ہماری پوری لائف میں جو ایک چینجنگ آ جاتی ہے, ایک احترام کی, دوسرے کے احساس کی, اور عبادات کی, اور روزے کی. تو جب ہم اس مہینے میں یہ کام کر سکتے ہیں تو کیا پوری لائف میں بھی ہم کر سکتے ہیں؟ چلے اتنا نہیں کر سکتے تو کچھ تو کر سکتے ہیں. بے شک. اچھا چلے جی, کچھ زیادہ کر لیتے ہیں.
کچھ کم تو کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان کے مہینے میں جتنا ہم عبادات کی طرف آتے ہیں, جتنا ہم انسانیت کی طرف آتے ہیں, جتنا ہم چاہتے ہیں کسی کو تنگ نہ کریں, پریشان نہ کریں, کسی کی خدمت کریں, تھوڑا سا اس میں سے وہ حصہ, وہ چیز, وہ کیفیت ہم عام لائف میں بھی لے لیں تو ہم جو ہے یقین کیجئے گا دوسروں کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میری ڈیوٹی وہ نہیں ہے, مجھے اللہ نے وہ کام نہیں دیا کسی کو ڈانٹنا. آپ دیر سے آئے, آپ جلدی آئے, آپ ڈیوٹی پر نہیں ہیں, آپ کام پر ہیں, آپ نہیں ہیں. تو مجھے اللہ نے جو اللہ نے میری جو ذمہ داری میں سمجھتا ہوں وہ ہے لوگوں کو خوش کرنے کی, ہنسانے کی. مجھے لوگ ٹریفک میں دیکھتے ہیں, مجھے لوگ سڑک پہ دیکھتے ہیں, روڈ پہ دیکھتے ہیں, مجھے دیکھ کے مسکراتے ہیں, مجھے دیکھ کے ہنستے ہیں. کوئی کہتا ہے ڈرامے میں آپ کو دیکھا ہے, کوئی کہتا ہے آپ کو تھیٹر میں دیکھا ہے, یا خوش ہوتا ہے. مجھ سے کوئی ناراض نہیں ہے. تو میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری تو اچھی ڈیوٹی لگی ہے. اور جب میں مائک لے کے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھ سے پہلے جو بھی ہو, جب میں تھیٹر پہ آتا ہوں, میں فنکشن میں آتا ہوں, تو سب جتنی فیملی چہرے ایک دم سے کھلکھلا اٹھتے ہیں. آپ کو دیکھ کے اس طرح کا ایک ریاکشن ہے لوگوں کا, اسی کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. میں بڑا اپنا خوش نصیب سمجھتا ہوں. بالکل. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت طریقے سے آپ نے تلاوت کلام پاک سے ہمارے اس پروگرام کو سٹارٹ کیا. حافظ صاحب, میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج بچوں کے لیے کوئی ایک ایسا میسیج قرآن کی فضیلت کے حوالے سے انہیں بتائیں, اور یہ بتائیں کہ جس طرح سے ابھی ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے کہ جس طرح ریس لگی ہوتی ہے کہ جی فرسٹ آنا ہے, سیکنڈ آنا ہے, تھرڈ آنا ہے, ہم رمضان میں یہ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بچوں نے ایک ماحول یہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں 2 قرآن پاک ختم کرنے ہیں, 3 مکمل کرنے ہیں, 4 مکمل کرنے ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ الحمد سے والناس تک جو پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی ایک آیت, کوئی ایک سورہ کا انہیں ترجمہ, انہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرما رہا ہے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ جزاک اللہ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو فضیلت ہے تو ہم تھوڑا سا میں اس کو یہ ڈیفائن کر لیتا ہوں. جس طرح اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس ماہ مبارک میں اس جو قرآن مجید کا نزول یہ ایک اللہ رب العالمین کی بڑی یعنی ہمارے لیے ایک سعادت ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ قرآن مجید جس طرح آپ نے سوال کیا کہ ہمارے جو بچے ہیں 1 قرآن ختم, 2 ختم, جس طرح بعض لوگوں کی روٹین ہے کہ 8 سے 10 قرآن ختم کر لیتے ہیں, بالکل ایسا ہی بہت اچھی بات ہے. اور وہ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی ہے کہ جس نے جو ہے 1 حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی, جس نے 2, 3, اسی طرح الف لام میم 1 حرف نہیں ہے بلکہ 3 حرف ہیں تو اس پہ یعنی 30 نیکیاں جو انسان کو عطا ہوتی ہیں. لیکن جو ہے صرف اس قرآن مجید کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کو جو ہے وہ طوطے کی طرح پڑھتے چلے جائیں, لیکن ہم اس سے کچھ سمجھ نہیں پا رہے. یعنی اگر ہم جو یوں دیکھیں کہ صحابہ کرام کی زندگیاں تھیں, جب صحابہ کرام ایمان لے کر آئے تو ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا. وہ پہلے ان کی حالتیں اور تھیں, تو اللہ رب العالمین نے جب ان کو قرآن مجید عطا کیا تو قرآن مجید پڑھ کے ان کے دل خشیت سے جو ڈر جایا کرتے تھے, رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. لیکن آج ہم جو ہیں وہ قرآن سنتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لیکن نہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, نہ ہمیں جو کوئی احساس ہوتا ہے, نہ ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو صرف یعنی عربی تو ہم پڑھنا جانتے ہیں لیکن اس کے ترجمے کو, اس کے تفاہیم کو, اس کے معنی کو اور اس کی تفاسیر کو ہم نہیں سمجھتے. یہی بہت بڑا گیپ ہے ہمارے درمیان. اور اسی وجہ سے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اسکولوں کے اندر بھی یہ اگر جو تھوڑا سا ترجمہ, کچھ صورتوں کا ترجمہ شامل کر دیا جائے بچوں کو, جس طرح یعنی اماں پارے کی صورتیں ہوتی ہیں 8-10 صورتیں, ان کا ترجمہ کچھ تھوڑا سا یعنی مفہوم جو ہے, تو بچے جب جو ہے ان کو یعنی ہم بھی جب جو ہے نماز میں ہم انہیں پڑھیں گے تو ہمیں ان کا ترجمہ معلوم ہوگا, تو ایک بہت ایک اچھی یعنی صورتحال اور ایک اچھی خشیت جو ہے انسان بالکل. اور یہ والدین کو بھی اس پر دھیان دینا چاہیے کہ وہ جب قرآن پاک اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اس کے معنی, اس کا ترجمہ, اس کا مفہوم کیا ہے وہ لازمی انہیں پڑھائیں, انہیں سمجھائیں. یہ والدین کا فرض ہے. جس طرح دنیاوی تعلیم کے لیے پیرنٹس ایفرٹ کرتے ہیں تو دینی تعلیم کے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے ایفرٹ کرنا ان کا فرض ہے. ہم آتے ہیں ایڈوکیٹ صاحب آپ پر. مجھے بتائیے گا کہ ایک اساتذہ میں اور ایک اسکول کے ادارے میں سب سے زیادہ کون سا ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس سے لے کے تنازع پیدا ہوتا ہے؟ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی اسکولز ایسے ہیں جو ایک اسٹینڈرڈ سیلریز پر
وہ پے نہیں کرتے، وہ تنازع ایک بن جاتا ہے. کچھ جو ہے وہ ان کے رائٹس نہیں دے رہے ہوتے ٹیچرز کے، اس پہ تنازع بن جاتا ہے. تو کیا بڑی وجوہات ہیں جس سے ایک اساتذہ اور جو ہے اسکول کا جو ادارہ ہے وہ کسی مسئلے پر آ کھڑے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اگر اساتذہ اور اسکول کے تنازع کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ایگریمنٹ کیا جاتا ہے اساتذہ اور اسکول والوں کے درمیان، کہ بعض اسکولوں میں 11 مہینے کا وہ ہر سال رینیول پہ آ جاتے ہیں اور بعض لوگ کنٹینیوسلی کرتے ہیں. اب جب وہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے ایگریمنٹ پر جو بھی پورا نہیں اتر رہا، بعض دفعہ اسکول والے انہوں نے مینشن کر دیا ہے سالانہ وہ اتنی % سیلری کو انکریز کریں گے اگر رینیو کرتے ہیں، اور اگر جب وہ نہیں کرتے ہیں تو یہ تنازع کا سبب بنتا ہے. اب بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی استاد کو کسی اور جگہ بہتر سیلری پہ مل رہا ہے لیکن وہ سیشن کے اس اسٹیج پر چھوڑ کر جاتا ہے جہاں ان کے بچوں کے ایگزام بالکل سر پر ہیں، تو پھر اسکول والے اس پر ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ اس اسٹیج پر چھوڑ کے نہ جائیں، جو تنازع کا سبب بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ایگریمنٹ دونوں کے درمیان طے پایا ہے اگر وہ اس پہ قائم رہیں تو میرے خیال میں تنازع پیدا نہیں ہوگا. ایڈوکیٹ صاحب، اساتذہ اور نئے وکلاء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنی جانب سے؟ دیکھیں اساتذہ اور نئے وکلاء کو تو میں یہی، ایک تو نئے وکلاء کو تو میں فی الحال یہ کہ جو کتابوں میں آپ نے پڑھ لیا ہے جب پریکٹس میں آئیں گے، پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو اس سے بہت زیادہ ڈفرینٹ آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. کورٹوں کی جو پریکٹس ہے وہ کتابوں سے ہٹ کر ہے، بالکل بہت زیادہ. جو ہم ٹی وی میں ڈراموں میں وکالت دیکھتے ہیں، جو تاریخ پہ تاریخ ایسا والا معاملہ نہیں، تاریخ پہ تاریخ تو خیر یہ تو کچھ حد تک ایسا ہی ہے، لیکن کورٹوں کی جو پریکٹس ہے وہ ڈرامے اور ٹی وی سے ہٹ کر ہے، بالکل ہٹ کر ہے. تو وہ ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ جب پریکٹیکل لائف میں آئیں تو اس کو حقیقت کو سمجھیں اور اس انداز سے جیسا وہ پریکٹس چل رہی ہے اس کو سمجھتے ہوئے کریں. اساتذہ کو میں جو کہوں گا وہ یہ کہ آپ نے اپنی لائف تو خیر گزار کے اس اسٹیج پر آ گئے کہ آپ کو قانون کا اتنا نہیں پتہ. اب ظاہر ہے اگر کسی بچے کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے سے زیادہ قابل اپنے استاد کو سمجھتا ہے کہ سر یا مس میرے ساتھ جو ہے ابھی کسی طرف سے بار بار کوئی مجھے رانگ کال کر رہا ہے. اب کسی نے مجھ سے کہا ہے سائبر کرائم میں آپ اپلیکیشن دے دیں تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سر آپ لکھ دیں، تو سر کو بھی نہیں آتی. یہ بالکل ٹھیک. تو اس کی بات آپ نے یہ کہا کہ عدالت کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بڑا احترام ادب والا ہوتا ہے، فلموں سے وہ ہٹ کے ہوتا ہے. فلموں تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہیرو جو ہے وہ جج صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے میری جوانی لٹا دے، اور وہ جوانی کہاں سے دے، ان کی تو اپنی عمر 70 سال ہے. میرا سوال محترمہ آپ سے ہے فرح زہرا صاحبہ کہ آپ بطور پرنسپل، کیونکہ آپ پرنسپل ہیں پیس گارڈن سیکنڈری اسکول کی، تو آپ نے بطور پرنسپل اپنے ادارے میں ایسی کون سی تبدیلیاں متعارف کروائی ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں پازیٹیو وے میں ہونی چاہیے ہماری سوسائٹی کے اندر؟ جو میری پالیسیز ہیں وہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچرس کو دیکھ کے میں نے بنائی ہے. جیسے سر نے کہا کہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے، ایگریمنٹ میں کچھ پوائنٹس میرے ایسے ہی ہیں، اور میں 11 منتھ کا نہیں کہتی بلکہ میں کہتی ہوں ایوری ایئر میں کہتی ہوں کہ 1 سال کا ایگریمنٹ میرے ساتھ کریں. ہاں اس میں ایک سیشن کمپلیٹ کریں، جیسے کہ ڈیورنگ سیشن اگر ٹیچر چلی جاتی ہے تو بچوں سے ایک انٹریکشن ہوتا ہے جو کہ ٹوٹ جاتا ہے، بچے اس دوران جو ہے وہ ایک ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو میں ان ٹیچر سے صرف یہی کہتی ہوں کہ ایک آپ مجھ سے ایگریمنٹ کریں اور ایک اپنے آپ سے بھی کریں، اور تیسرا ایگریمنٹ ہے آپ اللہ اور مجھے اپنے آپ کو ناظر جان کے کریں کہ بھائی آپ نے اس چیز کو جو بھی آپ کو مسئلے مسائل ہیں وہ آپ حل کر سکتے ہیں. تو کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو مسئلہ اور بڑھ جائے گا. تو 1 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ دوبارہ سے اگر آپ میرے ادارے کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ سے وہی کہ 1 سال کے لیے. اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن آتی ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، ہم نے یہ کہاوت سنی ہے کہ اساتذہ جو ہیں وہ ماں باپ کا رتبہ رکھتے ہیں، تو ہم بچے اوبویسلی کے رول ماڈل ہوتی ہیں ٹیچرز نا بچوں کے لیے، تو ایسی کون سی اسٹریٹجیز ہیں جو پیرنٹس ٹیچرز کو مل کر کرنی چاہیے جس سے بچوں کی جو آج کل یہ جو انزائٹی، ڈپریشن، آپ دیکھیں کہ سوسائڈ ریٹ بھی بچوں میں آج کل کافی، کہ وہ ایک پریشر، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا کہ پریشر اتنا ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں بھائی ہم سوسائڈ کرنا بہتر سمجھیں گے نسبت پڑھنے کے، تو اس میں آپ اس کو کس طرح؟ بالکل ہم بہت اچھا سوال ہے، ہم آپ سے جواب اس کا ضرور جاننا چاہیں گے، لیکن ابھی ہم چلتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی، اور بریک کے بعد ہم یہ جو ہے آنسر بھی لیں گے، اور ساتھ ساتھ ہمارے نعت اور اسپیچ کا کمپٹیشن ہے وہ سیگمنٹ بھی ہم اسٹارٹ کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
اور قاری حافظ عطا اللہ شاہ صاحب موجود ہیں جنہوں نے اپنی خوبصورت آواز اور خوبصورت باتوں سے ہم سب کو ایک اچھا میسج دیا. اور اس وقت ہمارے ججز نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. انس میرانی صاحب جو کہ تقریر کے ہمارے جو مقابلہ ہوگا اس کا ریزلٹس اناؤنس کریں گے, اور فرحان بلدوی صاحب آپ نعت کے مقابلوں کے. تو ہم اپنا مقابلہ سٹارٹ کرتے ہیں نعت کا. پہلے میں نعت کے بچوں کے نام لینا سٹارٹ کرتی ہوں. بچوں آپ لوگ ڈیسک تک آ جائیے گا. جتنے کنٹیسٹنٹ اپنا نام سن کے جو ہے یہ ڈائز کے سامنے ہے یہاں پر. عبد الباسط ٹرینرز اسکول سے, بیٹا آپ پہلے آ جائیے. سب سے پہلے ہم اپنا نعت کا مقابلہ سٹارٹ کرتے ہیں. تشریف لائیے. جی کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا بس میرا مدعا مدینہ ہے, کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, زخمی دل کی دوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کیا بتاؤں. اور ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ ہیں محمد کاظم الکلام اسکول سے. میں اٹھایا جاتا کاش میں دو رے پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں دو رے پیمبر میں اٹھایا جاتا بخدا قدموں کے سرکار میں پایا جاتا رید کے زیروں میں اللہ بدل دیتا مجھے رید کے زیروں میں اللہ بدل دیتا مجھے پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا. جزاک اللہ ماشاءاللہ. عبد القادر اقرا انیس الاطفال اسکول سے. میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میری
मेरी जुस्तजू मदीना न कलीम का तस्वुर न ख्याल तूर सीना मैं गदाए मुस्तफा हूँ मेरे गम तुम न पूछो मैं गदाए मुस्तफा हूँ मेरे गम तुम न पूछो मेरी जिंदगी जो चाहो मुझे ले चलो मदीना मेरी आरज़ू मोहम्मद मेरी जुस्तजू मदीना न कलीम का तस्वुर न ख्याल तूर सीना। बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हम चलते हैं अभी अपने स्पीच के मुकाबले की जानिब। हमारे साथ आज कंटेस्टेंट मौजूद हैं राबिया इम्तियाज साहिबा, ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल से। राबिया इम्तियाज, आज का उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौजूदा क़यादत। बिल्कुल। मेरा आज का मौज़े सुकुन है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौजूदा क़यादत। सामीन गिरामी, अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मदीना में इस्लामी रियासत का क़याम करवा कर रहती दुनिया तक इक़्तिदार आला और रियासत के हुक्मरानों का तर्ज़ अमल वाज़ेह कर दिया। कहीं यहूद कबाइल से मीसाक़े मदीना और कहीं मवाक़ात कायम होती है और गैर जानिबदार निसाब अदल कायम किया जाता है। ज़कात का निज़ाम इस कदर शफाफ होता है कि ज़कात का हकदार कोई बाकी नहीं रहता। आज हालात इस नहज को जा पहुंचे हैं कि मेरे मुल्क में जहां हर फर्द के लिए कानून होना चाहिए था, वहां सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कानून से बालातर करार दिया जाता है। उमरा और वुज़रा गरीबों के टैक्स के पैसे से जायदादें बनाने लगे, जजीरे खरीदने लगे, तरक्कियों की पेटियां सज गईं, नौकरियां डिग्रियों पर नहीं बल्कि सिफारिश और रिश्वत के तराजू में तोली जाने लगी और इंसाफ कौड़ियों के मोल बिकने लगा। सामीन गिरामी, अफसोस कि आज मुझे अपनी मुल्क की क़यादत में कहीं सीरत रसूल दिखाई नहीं देती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उम्मत मुस्लिमा को एक जिस्म की मानिंद करार दिया था, मगर हमारी क़यादत ने उसका पास न रखा। एक तरफ लाहौर बसंत के रंग में रंगरलियां मना रहा है तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद की इमाम बारगाह लहू से लाल है। एक तरफ फलस्तीन में गजा का खंडर उम्मत मुस्लिमा को पुकार रहा है तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद बोर्ड ऑफ पीस पर दस्तखत कर रहा है। फिर मैं क्यों ना पूछूं कि आखिर कहाँ है सीरत रसूल। जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे ना संभाले जाते हों, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे ना संभाले जाते हों, जिस देश के सादा लोग इंसानों वादों पे टाले जाते हों, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। आप सबकी समातों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं अनफाल फारूक, ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल से। अनफाल, आपके पास भी जो है वो सेम टाइम है, 2 मिनट का। आली वक़ार, किसी भी कौम के लिए मनसबे क़यादत हर दौर में वाजिब और मलजूम रहा है। आप देखें कि क़यादत कहीं तख्तो ताज तो कहीं किसी कुर्सी का नाम रह गया, लेकिन क़यादत तो इस सोच, जिम्मेदारी और किरदार का नाम था। आली वक़ार, अगर आज मैं अपने इर्द गिर्द नजर डालूं तो ये बात जानती हूँ कि हमारी क़यादत तो सिर्फ मैनिफेस्टो के पेपर तक रह गई। उसको क्या हमने आज अपनी सीरत पर अमल पैरा किया? आज अपना मवाजना करें तो ये बात जानते हैं कि हम नबी की सीरत पर अमल पैरा नहीं बल्कि वो काफिर है जो जुबान से कलमा गू नहीं लेकिन सीरत पर अमल पैरा जरूर है। वो सच्चाई को कमजोरी, ईमानदारी को बेवकूफ़ी का नाम नहीं देता। हम तो सिर्फ नामी मुसलमान रह गए।
ہمیں تو قیادت نے سیرت نے کیا کیا سکھایا, لیکن آج میں کیا کیا بیاں کروں, اس کی قیادت کو بیاں کروں کہ جو اگر میدان جنگ میں اترے تو اس جیسا کوئی سپہ سالار نہیں, یا اس کی قیادت کو بیاں کروں کہ 313 کے لشکر کو 313 کے لشکر کو 1000 کی فوج پر حاوی کر کے دنیا کو ششدر کا شکار کر دے. علی وقار, میں کس چیز پر اپنا افسوس کروں اور جگر کو پیٹوں, علی وقار میں کیا کیا بیاں کروں. اسی پر علامہ اقبال کا یہ شعر عرض کرتی ہوں کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان یہ کہتے کہتے, ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے, یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں, بس ڈر گیا میں خود کو صاحب امام کہتے کہتے. کسی کافر نے جو پوچھا کہ کیا ہے مہینہ, شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے, اور یہ سن کر چپ ساد لی اقبال اس نے, یوں لگا جیسے رک گیا ہو مجھے ہوا کہتے کہتے. اور آج ہم ہوا ہی بن چکے ہیں, آج سیرت کو صرف کتابوں تک رکھ دیا, قرآن کو صرف اس شیلف تک رکھ دیا, لیکن آج اس قیادت کو اس سیرت کو ہم عمل پر نہیں لاتے. آپ کی سماعت. بہت زبردست آپ کی اسپیچ. اور ہماری تھرڈ پارٹیسپینٹ ہیں لائکا فیصل. لائکا یہ گا ریسٹ پہ. محترم جج صاحبان, معزز سامعین, آج دنیا چیخ رہی ہے عدل کے لیے, امن کے لیے, سچ کے لیے. آج انسان کے پاس طاقت ہے مگر سکون نہیں, وسائل ہے مگر مساوات نہیں, حکمران ہے مگر رہنما نہیں. یہ بحران وسائل کا نہیں, یہ بحران قیادت کا ہے. اور جب ہم قیادت کا ذکر کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت یاد آتی ہے. جی بالکل بالکل, کنٹینیو کریں. محترم سامعین, آج ہم قیادت کم کوئی بات نہیں, ایزی ہو کر آپ اسٹارٹ کریں دوبارہ. محترم جج صاحبان, سامعین, آج دنیا چیخ رہی ہے عدل کے لیے, امن کے لیے, سچ کے لیے. آج انسان کے پاس طاقت ہے مگر سکون نہیں, وسائل ہے مگر مساوات نہیں, حکمران ہے مگر رہنما نہیں. یہ بحران وسائل کا نہیں, یہ بحران قیادت کا ہے. اور جب قیادت کا ذکر ہو تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت یاد آتی ہے کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت یاد آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ, آپ کا انداز بیان بہت اچھا ہے. کچھ یاد نہیں وہ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا کانفیڈنس لیول بہت ہمیں پسند آیا. جب تک ہمارے ججز کی جانب رزلٹ کمپائل کر لیں تو ہم ذرا اپنے اسپانسرز کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں کہ اس بہترین پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے العابد ایجوکیشنل سوسائٹی نے, الجاوید پبلشرز بولتی کتابیں, آل سندھ پرائیویٹ اینڈ اسکول کالج ایسوسی ایشن نے, ٹی پارٹنر ہمارے ہیں ہرپل تازہ ٹی, اور موو فارما پاکستان کے ریکول سرپ نے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا خوبصورت پروگرام ہمارے ساتھ تعاون کر کے ناظرین تک پہنچایا. اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے کنٹیسٹنٹ ان کے لیے ہرپل تازہ چائے کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جاوید پبلشر کی جانب سے بھی بہت سے گفٹس ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب. ٹائم ذرا شارٹ ہے, ہم چاہیں گے شارٹ ہے بار بار بتانے اور بار بار سمجھانے کی وجہ میں ایک دفعہ یہ آج بھی کہہ رہا ہوں, جتنے کنٹیسٹنٹ نیکسٹ آئیں گے ان کے لیے بھی, اور اگر کوئی کسی اور ٹی وی چینل پہ بھی جانے, جب آپ بس تقریر کا دورانیہ 2 منٹ ہوتا ہے, 2.5 منٹ ہوتا ہے, اور اس میں آپ 4 شعر پڑھتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ 1 منٹ آپ کا شعر میں ضائع ہو جاتا ہے. اور شعر کے کانٹینٹ میں نمبر نہیں ہوتے, وہ صرف آپ یہ سمجھ لیں بریانی کے ساتھ رائتا ہے. اگر بریانی اچھی نہیں ہے تو رائتے کا کوئی کام نہیں. تو اسی طرح شعر ہوتے ہیں. باقی کوشش کریں کہ مواد آپ زیادہ سے زیادہ لکھیں. 2 منٹ آپ کے پاس ہے تو شعر کی ضرورت نہیں ہے, آپ تقریر میں مواد کریں. ہمارے نعت کے آج جو ہے وہ ونر کون ہے؟ نعت پہ یہ آ رہا تھا کہ جو آج کے فاتح بچے ہیں ان کی مجھے اچھی بات یہ لگی, کل ایک بچی سے نہ ہو پائے اور آج بھی ایک بچے سے نہ ہو پائے, کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی کیپیسٹی کا پتا ہے اس کا سانس کتنا ہے, تو اس کا استعمال آپ کریں. اور آج کے جو فاتح انہوں نے اس کا استعمال بھرپور طریقے سے کیا, اور ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں جو جا رہے ہیں وہ آج کے فاتح ہیں جناب عبدالباسط صاحب آج کے ہمارے نعت کے ونر ہیں. تقریر کا آپ اسپیچ کا مجھے ذرا جلدی ایک شاؤٹ بتائیے گا کہ ونر کون ہے ہمارے. میں ایک چیز فردر ایڈ کروں گا کہ جن کا نام اناؤنس ہوتا ہے اور جن کا نہیں ہو پاتا وہ دل برداشت نہ ہو, مائک قریب کیجیے گا, آپ یہاں پر آ کر پرفارم کریں, بہت بڑی بات ہے. اچھا, آج کے ہماری جو تقریری مقابلے کے فاتح ہیں ان کا تعلق گرستو سے ہے.
राबिया इकबाल। राबिया, आपको जीतने वाले बहुत तमाम मुबारक। दोनों कंटेस्टेंट को बहुत बहुत बिल्कुल, मुबारक हो। और हम अपने मेहमानों का बेहद शुक्रगुजार हैं। आपके हमें हमारे शो को टाइम देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। चलते चलते देखते रहिएगा हमारे प्रोग्राम। यकम रमज़ान से हम आपके साथ हैं और चांद रात तक आपके साथ हमारे सफ़र जारी रहेगा। कल इसी टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे इस रमज़ान स्पेशल सेगमेंट में, जिसका नाम है रमज़ान के रंग ग्रेस के संग।